الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 80 کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو بنو اسرائیل جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، جو نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس لیے نبیوں کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے یہ ہر وقت یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. کبھی کبھی تو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان کا کہنے کا مقصد یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جب ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، تو پھر آخرت میں اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے حقدار بھی صرف ہم ہی ہیں. جنت ہماری میراث ہے، ہمارے علاوہ یعنی یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. جب آیت نمبر 80 کی تفسیر آئی تھی اس کو بتایا تھا کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کی چند دن. اور ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور جو بھی یہودی جس نے ختنہ کی ہوئی ہوگی ان یہودی کو وہ جہنم سے پکڑ کر جنت میں بھیج دیں. تو یہ ان کے دعوے تھے. تو اس دعوے کے اوپر اللہ رب العزت نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں تو یہ ان کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے وہ ان کے باپ دادا تھے. جو اثر باپ دادا کا تھا وہ اثر ان کے بیٹوں میں آیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ان سے ایک سوال کروایا کہ اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور جنت تو ہمارا ہی حق ہے. تو نبی جی آپ ان سے ایک سوال کیجئے کہ پھر تم ایک کام کرو، موت کی تمنا کرو. کیوں موت کی تمنا؟ اس لیے کہ موت ہی ایک بیچ میں ایک حائل ہے
بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جو تم کو اللہ سے ملاقات نہیں کروا سکتی ہے، جو تم کو جنت میں نہیں پہنچوا سکتی ہے۔ تو موت کی تمنا کرو اللہ سے، ادھر تمہاری موت آئے گی اور ادھر تم اپنے دعوے کے مطابق سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر کیا ضرورت ہے تم کو دنیا میں رہنے کی؟ دنیا کی ان جھمیلے، دنیا کی یہ مصیبتیں، دنیا کی یہ آزمائشیں۔ جنت تو ہمیشہ آرام کی اور راحت کی جگہ ہے، جہاں اللہ نے ایمان والے کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ایک ایمان والا جب جنت میں جائے گا اور جنت کے پہنچتے ہی جب جنت کی نعمتوں کو اسی لمحے دیکھے گا تو دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا وہ تو، کہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف اٹھا ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمت کو دیکھ کر دنیا کی ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں وہ بھول جائے گا۔ ایسی اللہ نے جنت بنائی ہے، تو پھر کیوں تم ایک کام کرو، موت کی تمنا کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، خالصتاً صرف تمہارے لیے ہی یہ آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے، تو فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، ان کو تم صادقین۔ لیکن آگے اللہ نے دوسری آیت میں ایک پیشن گوئی بھی حضور کو کہہ دی، لیکن نبی جی یاد رکھنا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک طرف اللہ سوال کر کے ان کو موت کی تمنا کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ پھر پیشن گوئی بھی سنا رہے ہیں کہ نبی جی لیکن یہ کبھی موت کی تمنا کریں گے نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، دھندے ایسے کیے ہیں تو، کرتوت انہوں نے ایسے کیے ہیں تو۔ سن رہے ہیں آپ کتنے مہینوں سے کیسی حرکتیں کی ان کے باپ داداؤں نے، اور خود انہوں نے بھی حضور کے زمانے میں کیسی حرکتیں کی ہیں۔ تو اندر میں تو سب معلوم ہے کہ ہم بڑے مجرم ہیں، وہ بڑے پاپی ہیں، یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں یہ سب، اس لیے صرف زبانی دعوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جب حقیقت کچھ نہیں ہے تو پھر کبھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ موت کی تمنا کریں گے اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے ابھی موت آئے گی وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے نبی جی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ان ظلم کرنے والوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، آگے اللہ اور چیز ان کی دکھتی رکھ بتا رہے حضور کو کہ نبی جی موت کی تمنا کی بات تو جانے دو، دنیا کی زندگی کے اتنے بڑے لالچی ہیں یہ کہ یہ مشرکین سے کے مقابلے میں بھی دنیا کی زندگی ان کو بہت پسند ہے۔ وہ تو یوں چاہتے کہ ہم کو 1000 برس کی عمر مل جائے، وہ تو یوں چاہتے کہ دنیا کی زندگی ہم جتنی چاہے اپنی مرضی سے گزاریں، کبھی موت آئے ہی نہیں ہمارے اوپر۔ تو پھر ان کے دعووں کی بنیاد کیا رہی؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں، اور کیا تمنا کرتے ہیں جب دنیا کی زندگی کے لالچ ہیں؟ یود احدہم، ان میں سے ہر یہودی یہ تمنا کرتا ہے، لو یعمر 1000 سنہ، مجھے 1000 برس کی زندگی ملے۔ اللہ آگے فرما رہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کہ ان کو اتنی لمبی عمر کی زندگی مل جانا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے، ساری ان کی حرکتوں سے اللہ باخبر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی اللہ سے ان کی کوئی محبت ہے اور اللہ کی ان سے کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے کہ صرف جنت انہی کا حق ہے، بلکہ یہ صرف خالی اپنے ان کے علماء کی بتائی ہوئی کچھ ایسی من گھڑت باتیں ہیں جن کے عوام نے اس کو پکڑ لیا ہے نا، کچھ امانی یعنی کچھ من گھڑت باتیں ان کے مولویوں نے اور ان کے علماء نے ان کو بتا دی ہیں، اور کچھ دین کی باتیں تو سیکھی نہیں ہیں، دین کا حقیقی علم ان کے پاس تو ہے نہیں، من گھڑت باتیں لے کر بیٹھے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بس دنیا میں کیسے بھی دھندے کرو، دنیا میں کیسی بھی حرکتیں کرو، لیکن ہم تو چونکہ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں نا، زندگی دیکھو ان کی کیسی ہے، بالکل شریعت اور سنت اور دین سے دور ہیں، لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی صفتیں ہیں،
لیکن کیا اللہ کی انہی صفتوں پر بس کر ہم اپنی زندگی کو صحیح نہ بناوے تو پھر ہمارے یہودی میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی دعوے کر رہے ہیں، ہم بھی دعوے کر رہے ہیں، نہ عمل ان کے پاس ہے نہ عمل ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن کریم میں ان کے واقعات کو سنا کر اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم بھی ایسے دعوے کرتے ہو تو ایسے دعوے مت کرو۔ یہ اللہ کے یہاں تو جنت جو ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ کیا معلوم کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہے بھی کہ نہیں؟ جس ایمان کے اوپر اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں اور تم جس ایمان کے اوپر اتراتے ہو، جس ایمان پر تمہیں گھمنڈ ہے، پتہ نہیں وہ ایمان اللہ کے یہاں تمہارا قبول ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں ایمان کو معیار بنایا صحابہ کے ایمان پر کہ آمنو کما آمن الناس، اور صحابہ کے ایمان کا معیار کیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں ہر وقت وہ اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ غمی کا حال ہو، خوشی کا حال ہو، وہ حکم اللہ کا مزاج کے خلاف ہو، مزاج کے موافق ہو، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس آیت سے ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے یہ کہا کہ موت کی تمنا کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ترغیب کرے موت کی تمنا کرنے کی۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ موت کی اللہ نے انہیں کیوں یہ بات کہی کہ یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ لیکن اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے کی جو ہے ایسی موت جس میں شہادت ہو، ایسی شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت مانگ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی سے کنٹال گیا ہوں میں، دنیا کی زندگی مجھے اب گمتی نہیں ہے، اتنا ڈپریشن اور اتنا ٹینشن کا میں شکار ہوں کہ اب جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں نا آج جتنی بھی خودکشیاں آتمہتیا کیوں ہو رہی ہے، کنٹال کا دنیا کی زندگی سے آدمی کنٹال گیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی الجھنیں ہیں، ہر ایک کی اپنے اپنے پرابلمس اور ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے مشکلیں ہیں۔ تو اس مشکلات میں آدمی ایسا گھر جاتا ہے اور اس زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آتمہتیا کرنے کو پسند کر لیتا ہے۔ یہ چیز مناسب نہیں، یہ اللہ کی ذات سے یقین کی کمزوری ہے اور آخرت کا استعداد نہ ہونے کی کمی ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا، حالانکہ ہم مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مرتے ہی قبر کی عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور موت قیامت تک ہی قبر کی زندگی رہے گی۔ وہ قبر کی زندگی کے بارے میں حضور نے کیسی باتیں حدیثوں میں بتائی کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حالانکہ ہم میں سے کسی نے آج تک قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ فضائل صدقہ کو شیخ نے لکھا ہے نا کہ قبر میں جب کسی مردے کو عذاب ہوتا ہے تو اس مردے کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان اور جنات اس آواز کو سن لے تو اپنے دنیا کی جھمیلوں کو چھوڑ کر اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دنیا کا کونا، مسجد کا کونا پکڑ لے گا۔ تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو قبر کی زندگی ہے۔ پھر جب میدان محشر آئے گا اور قیامت قائم ہوگی تو پھر وہاں جب جہنم میں جائے گا وہ الگ زندگی ہوگی، وہاں کے عذابات الگ ہوں گے۔ اس لیے موت کی تمنا کبھی نہیں کرنے کی، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنے کی۔ زندگی میں مشکلیں آوے، پریشانیاں آوے، تکلیفیں آوے تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اسی اللہ ہی اس مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اس کا حل موت نہیں ہے، اس کا حل اللہ سے دعائیں ہیں، اس کا حل جو ہے اپنی زندگی کو قرآن سے قریب کرنا ہے، اس کا حل یہ کہ اپنی زندگی کو جو ہے اللہ اس کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے۔ ایک دعا حدیث میں ملتی ہے کہ پھر بھی آدمی بہت کنٹال گیا ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو تو مجھے زندگی دے، ورنہ میں تو بہت کنٹال گیا ہوں۔ اور اگر دنیا کی زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے اور موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اس دعا کو اس نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ تیرے لیے جو بھی میرے لیے بہتر ہو، زندگی بہتر ہو تو زندگی میں برکت دے، موت بہتر ہو تو موت دے دے۔ اب جو اللہ کے یہاں ہمارے لیے خیر ہو کہ اللہ ہمارے بارے میں ایسا فیصلہ کرے دے۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ یہودی کے بعد ایک دختیرے کا اللہ نے اس آیت بتا دی کہ یہودی دنیا کی زندگی کے بہت لالچی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھو کوئی بھی یہودی کہیں بھی رہتا ہوگا موت کا لفظ سننا پسند نہیں کرتا ہے، موت کا لفظ سنتے ہی لوگ بھڑکتے ہیں، اور ان کے اندر اگر کچھ موتیں ہو جاوے تو پوری قوم بے چین ہو جاتی ہے، پوری قوم کیا جاتی ہے، موت ہو گئی۔ اور ہماری اسلام کے اندر تو نکاح کے وقت ہی موت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ آپ جب پڑھتے ہیں قاضی صاحب تو نکاح کے خطبے کی 3 آیتوں میں ایک بھی آیت میں نکاح کا لفظ نہیں آتا ہے۔ ارے آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ ایک، حالانکہ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں نکاح کے الفاظ ہے، لیکن نکاح کے خطبوں میں حضور نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے
ان آیتوں میں سے کسی آیت میں نکاح کا لفظ نہیں، سب میں موت موت موت۔ خوشی کے موقع پر بھی حضور جو ہے موت کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، آدمی خوشی کے موقع پر سب بھان بھول جاتا ہے، اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتا ہے، سب چیزوں کو آدمی خوش کرنے کی، یہاں تک کہ گھر میں آنے والے کام والے کو بھی آدمی خوش کرنے کی فکر کرتا ہے، سب کو خوش کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اس وقت موت کی یاد دلا کر حضور یہ پیغام دے رہے اس دلہے کو کہ دیکھ تجھے موت کا پیغام سنا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی موت کو مت بھولنا، اگر تو اس خوشی کے اندر اللہ اس کے نبی کو ناراض کر رہا ہے تو تجھے ایک دن موت آنی ہے، اور موت کے بعد تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یا اس دنیا کے اندر ہمارے لیے جو نیکیاں کرنا آسان ہو رہا ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچنا، یہ اسی وقت آسان ہوگا جب آدمی کو موت کا انتظار ہو اور آخرت کی فکر ہو۔ اس لیے کہ دنیا دارالمکافات بدلے کی جگہ نہیں۔ ایک آدمی کو اگر آخرت کا یقین نہ ہو، موت کا یقین نہ ہو، تو پھر وہ نیکی کیوں کرے گا؟ کیا فائدہ مجھے اس نیکی سے؟ گناہ سے کیوں بچوں گا؟ کیا فائدہ مجھے گناہوں سے بچ کر؟ لیکن اس کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، موت کے بعد آخرت ہے، اس آخرت میں پورا کچا چٹھا اللہ کے سامنے میرا کھلے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے میں کیسا ہوں، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اللہ وہی کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو ہی اپنا جو ہے نامہ اعمال پڑھ لے اور تو ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے مرنے کے بعد۔ جب یہ استظار آدمی کو ہر وقت رہتا ہے تو پھر آدمی گناہ نہیں کرتا ہے اور آدمی جو ہے نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جب آدمی موت سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے جس کام کے کرنے سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں، کرائم کیوں ہو رہا ہے؟ استظار نہیں ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے ہمیں بھی اس کا استظار کرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں بھی اپنی موت کا استظار کرنا چاہیے۔ تو یہ یہودی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب رکو نمبر 11 ختم ہو کر رکو نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جب آئے ہجرت کر کے، تو جو یہودی رہتے تھے مدینہ میں، آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جو 3 بڑے قبیلے تھے، ان میں سے بہت ہی کم لوگ حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اور بھی بہت سارے علماء یہود کے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس میں ایک تھا ابن سوریہ، یہودی بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت اس کے پاس نالج تھا۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے بہت سارے سوالات حضور سے کیے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ تمہارے اوپر جو خواب آتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل سوتا نہیں ہے۔ ہر نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کی آنکھ تو سوتی لیکن نبی کا دل سوتے بھی جاگتا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی وہی آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ بات ہماری تورات میں لکھی ہوئی نبیوں کے بارے میں۔ اور بھی بہت سارے سوالات، ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلی جو آئٹم کھلائی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ کہا کہ یہ بات بھی ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال اس نے پھر یہ کیا آخر میں، بہت لمبی سوالات کی فہرست ہے، کہ تمہارے اوپر وہی کون لے کر آتا ہے؟ اس نے سوال کیا اس یہودی عالم ابن سوریہ نے کہ تمہارے اوپر وہی کون لے کر آتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بس یہ جب جواب سنا، کہا کہ ان سے تو ہماری دشمنی ہے پرانی۔ کیا کہا؟ یہ جو فرشتہ ہے جس کا تم نے نام لیا، ان سے ہماری پرانی دشمنی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو جب بھی دیکھو کسی نہ کسی قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ ان کے بنو اسرائیل میں بھی بہت سارے عذابات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے نا، کہ ان سے تو ہماری باپ دادا کی پرانی دشمنی ہے، اس لیے ہم تمہاری جو وحی جو فرشتہ لے کر آتا ہے ہم تمہاری وحی کو مانیں گے نہیں۔ تو بھئی تم کو کون سا فرشتہ چاہیے؟ وہ جو میکائیل فرشتہ ہے نا بہت اچھا ہے، وہ رحمت والا فرشتہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی ہے تو دنیا کے جو چلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تکوینیات کا جس کو نظام بولتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی سونپ دی ہے، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، کچھ کی ہے کچھ کی۔ اس میں حضرت جبرائیل السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں جو بھی نبی آئیں گے اس نبی پر اللہ کی وحی ان کے سامنے لا کر پیش کرتا۔ اور میکائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی کہ اس زمانے میں بارش کا نظام اور اس کے بعد جو ہے بارش کے علاوہ غلے کا نظام، پورا جو نظام ہے جس سے انسانوں کی زندگی کا ظاہری نظام جو چل سکتا ہے وہ پورا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔
کہ وہ بہت اچھے فرشتے رحمت والے ہیں، دیکھو بارش لے کر آتے ہیں جس سے جو ہے زمین میں کھیتی اگتی ہے، اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری تو جبرائیل اسلام سے پرانی دشمنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بات ہوئی. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. اے نبی جی آپ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ اگر جبرائیل کے دشمن ہو تو سن لو، فانه نزله على قلبك باذن الله. وہ خود کوئی وحی لے کر نہیں آتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے تمہارے دل کے اوپر وحی لے کر اترتے ہیں. وہ تو چٹھی کے چاکر ہیں، وہ تو تم ان کو کیوں کوستے ہو؟ وحی بھیجنے والا تو اللہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے. تو اگر اللہ عذاب دیں گے تو وہ عذاب لے کر آئیں گے، اللہ کوئی خوشی کی بات دیں گے تو خوشی لے کر آئیں گے. وہ تو ایک ذریعہ ہے. تم اس کو کیوں بولتے؟ یہ تو ٹپالی آدمی ہے، یہ تو پوسٹ مین ہے، یہ اصل تو کوئی اور ہے. تم کو اگر شکایت ہے تو پوسٹ میں جا کر کرو نا، تم اس ٹپالی پر کیوں غصے ہوتے ہو؟ تم اللہ وہی کہہ رہے کہ من کان عدوا لجبریل، اگر تمہاری دشمنی جبرائیل سے ہے تو سن لو جبرائیل کے متعلق، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. یہ تو اللہ کی اجازت سے تمہارے دل کے اوپر وحی کو لے کر آتے ہیں، یعنی یہ اپنی طرف سے نہیں آتے ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دنوں سے وحی نہیں آئی، تو پھر جب وحی لے کر آئے جبرائیل السلام تو حضور نے شکایت کی کہ یار بہت دنوں کے بعد تم آئے، تم آتے نہیں ہو تو مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ نبی جی ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے تمہارے پاس. لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے جو پیچھے، جو ہمارے آگے، جو ہمارا وجود ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. اللہ یہ کہہ رہے کہ اس میں تم کو جبرائیل سے دشمنی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کی تو خوبی یہ کہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لے کر آتے ہیں. یہاں قلبک کا ترجمہ، قلبک کا لفظ آیا ہے، دل پر وحی اترتی ہے. یعنی جب قرآن کی تفسیر جب شروع ہوئی تھی میں نے اس کو بتایا تھا کہ وحی کی بہت ساری شکلیں تھیں. اس میں ایک شکل یہ بھی تھی کہ جب وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل زرد پیلا پڑ جاتا تھا، اور بالکل یوں صحابہ سمجھ جاتے کہ اب کوئی وحی اتر رہی ہے، بالکل اس کا بوجھ دل پر ہوتا تھا. عائشہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران مبارک پر حضور کا سر تھا، اور اسی وقت جو ہے وحی کے آثار شروع ہوئے. تو جب آثار شروع ہوئے تو اس وحی کا بوجھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تھا کہ اس بوجھ کی وجہ سے مجھے ڈر لگا کہیں میری ران میں ٹوٹ جائے. کان میں الفاظ نہیں آتے تھے. گھنٹی جب بجتی ہے تو گھنٹی کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی دشا ایک فکس نہیں ہوتی ہے، چاروں طرف سے آواز آتی ہے کہ یہاں سے آ رہی، یہاں سے آ رہی. جب وحی آتی تھی تو چاروں طرف سے ایسی گھنٹی کی طرح بجنے کی آواز آتی تھی. جب وہ وحی پوری ہو جاتی تھی تو فرشتہ چلا جاتا تھا تو وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو جاتی تھی. اس لیے کہ کان سے سنے تو ہو سکتا دوسرے کان سے نکل جائے، لیکن ڈائریکٹ وہ وہی حضور کے دل میں محفوظ ہو جاتی تھی. پھر کبھی وہ آیتیں حضور کے سینے سے نکلتی نہیں تھی. یہ تو یہ ہے وہی لانے والے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں. دوسری بات مصدقا لما بین یدیہ، اور جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ قرآن تمہاری تورات کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے. پھر تمہیں جبرائیل سے دشمنی کرنے کی کیا بات ہے؟ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنانے والی بھی ہے. اگر اللہ فرما رہے من کان عدوا، ایک اصول بتا دیا، جو اللہ سے دشمنی کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، جو فرشتوں سے دشمنی کرے گا، وَرُسُلِهِ، جو اللہ کے رسول اور نبیوں سے دشمنی کرے گا، اور پھر اس فرشتوں میں خاص ان دونوں کے نام لیے، جو جبرائیل سے دشمنی کرے گا، ومیکائیل، جو میکائیل سے دشمنی کرے گا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کی ان تمام سے دشمنی ہے. تمہاری ایک سے دشمنی، ایک سے دوستی، ایسا نہیں چلے گا. اگر تمہاری جبرائیل سے دشمنی ہے تو میکائیل سے بھی دشمنی مانی جائے گی. ایک کے ساتھ میکائیل سے دوستی اور جبرائیل سے دشمنی، یہ دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے رحمت لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آتے ہیں. تو تمہاری جبرائیل سے دشمنی ہے، سمجھ لو کہ اللہ کی تمہارے سے دشمنی ہے. اور اللہ سے دشمنی کرنے کا کسی کے اندر ہمت تھوڑی ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حضور نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کا اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرما رہے نبی جی ہم نے آپ پر کیسی کھلی کھلی نشانیں نازل فرمائی ہیں، ان کو تو اس پر ایمان لے آنا چاہیے تھا. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے حد سے نکل گئے ہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں قرآن میں نازل ہو رہی ہیں، سن رہے لیکن حد سے نکلے ہوئے ہیں.
اور نبی جی کو ایک تسلی دی جا رہی ہے آگے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نبی جی وعدہ خلافی تو ان کی جو ہے فطرت میں پڑی ہوئی ہے، جب بھی انہوں نے کوئی کسی چیز کا عہد لیا، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی وعدہ خلافی کرتے کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پچھلے زمانے کے نبیوں کی باتوں کو نہ مانتے مانتے ان کی ایک فطرت ایسی بن گئی تھی کہ ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان نہ کرنے کے کاموں میں لگاتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرے گا، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کام میں آدمی اپنا آپ کو نہیں لگائے گا تو پھر شیطان اس کو نہ کرنے کے کاموں میں لگائے گا۔ آئندہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو کرنے کا کام کیا بتائے تھے کہ تمہارے تورات کے اندر آنے والے نبی کی جو پیشین گوئیاں اور جو ان کو صفات بیان کی ہیں، جو نبی تمہارے درمیان میں آ جاوے اس کو مان لینا، یہ ان کو کام کرنے کو بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور ان کے زمانے کے جو باپ دادا تھے ان کے پہلے کے، انہوں نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اپنے وقت کی نبیوں کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی اس کو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نبی کو رسول آیا جو ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک جو ہے فریق نے اس اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ کام جب انہوں نے کیا، آگے اللہ بیان فرما رہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان نہ کرنے کے کام کیے کہ جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیطان جس منتروں کو پڑھتے تھے، انہوں نے اس منتروں کو اپنی جو ہے دنیا کی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی دونوں اللہ کے نبی بھی گزرے ہیں اور دونوں بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، یہ دونوں بھی نبی بھی بنو اسرائیل کے زمانے کے انبیاء ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکومت کا جو کنٹرول تھا وہ پوری دنیا کے اوپر تھا، انسانوں پر، جناتوں پر، زمین پر چلنے والی جو بھی اللہ کے مخلوق ہیں، جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے، ان کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، آسمان پر اڑنے والے جو بھی چرند ہیں، پرندے ہیں، سب پر ان کی حکومت تھی۔ سورہ نمل جب تفسیر آئے گی تفصیل سے ان کے واقعات آئیں گے، جو سلیمان علیہ السلام کے کتنی بڑی ان کی حکومت تھی۔ تو ان کی حکومت کے اندر جو ہے اللہ نے ہواؤں پر ان کی حکومت، بادلوں پر ان کی حکومت، ہر چیز پر ان کی حکومت، ان کو جو اللہ نے تخت دیا تھا، اس تخت پر جب وہ بیٹھ کر اڑتے تھے ہوا میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے، اس اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کی ایک دعا بھی تھی جو دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت تو عطا کرنا جو حکومت انہیں پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا تھا۔ تو ان کے زمانے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ جو جنات تھے یہ بھی ان کے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، انسان بھی آ کر بیٹھتے تھے، بنو اسرائیل جو انسان تھے تو جنات بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ تو جب آپس کی ملاقاتیں ہوتی تھی اس زمانے کے انسانوں کی جناتوں سے، تو انہوں نے جو کرنے کا کام تو کیا نہیں، تو پھر نہ کرنے کا کام کیا کیے، جو جنات تھے، یہ جو جنات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جنات کیا کرتے تھے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے ایک پر ایک چڑھ کر یہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور آسمانوں کے جو فرشتوں کو حضور نے پوری دنیا کا دین بھر کا جو نظام سونپا ہے کہ آئندہ کون کون سے واقعات ہونے والے ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، پھر اس تقدیر کا جو ہے کچا چٹھا اللہ نے آسمانی فرشتوں کو دیا تھا۔ تو وہ جو فرشتہ آپس میں جب بات چیت کرتے تھے تو یہ جنات اس بات چیت کو کچھ سن لیتے تھے، وہ چونکہ اللہ نے جنات ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جن کو اللہ نے آسمان پر جانے کی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اور بھیس بدلنے کی بھی اللہ نے طاقت دی، کوئی بھی شکل بدل سکتے ہیں، انسان بھی بن کر آ سکتے ہیں، کیڑی بھی، مکوڑے بھی، سانپ، ہر چیز وہ بن سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو یہ جو طاقت دی ہے۔ تو یہ پھر کیا کرتے تھے، اس طریقے سے فرشتوں کی باتیں سن کر آتے، اور ان کے زمانے کے جو کاہن، جوتیش جس کو بولتے ہیں، ان کو آ کر وہ باتیں بتاتے تھے، اور اس زمانے کے کاہن اور یہ جوتیش کیا کرتے، ان باتوں کو سن کر ان میں کچھ مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بتاتے تھے، کچھ باتیں اس میں سچی نکل جاتی تھی، تو لوگ ان کے جو ہے خوش ہو جاتے تھے، ہاں یار یہ بھی بہت غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو ان میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پھر اس طریقے سے یہ لوگ
اس کے ساتھ ساتھ یہ شیطان جو جنات ہوتے تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یار یہ اچھی اچھی باتیں ہم کو بتاتے ہیں, یہ آسمان سے جو باتیں بعد میں جو واقع ہونے والے ہیں اس کی خبر ان کو ابھی سے ہو رہی ہیں. تو یہ لوگ جناتوں کے پاس بیٹھ کر کچھ جادو سیکھتے تھے, اور جادو سیکھتے تھے تو جادو سیکھ کر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو بنو اسرائیل تھے انہوں نے کیا کیا, جادو سیکھ کر اس جادو کی نسبت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی. جادو سیکھا کس سے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو جنات تھے ان جناتوں سے اس زمانے کے یہودیوں نے جادو سیکھا, اور جادو کی نسبت کس کی طرف کری؟ وقت کے نبی کی طرف کری. اور کیسے نسبت کری کہ یہ جادوگر ہے, یہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں, اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جادو کے ذریعے سے یہ دنیا میں حکومت کرتے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تورات کی جو کتابیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی جس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں, یہاں تک لکھا کہ یہ سلیمان اپنی بیویوں کی محبت کے اندر اللہ کو شوق اس نے دوسرے معبودوں کی بھی پوجا کی ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مورتی پوجا کی بھی نسبت کر ڈالی انہوں نے حرکت کری. نبی کی طرف جادو کی نسبت, نبی کی طرف مورتی پوجا کی نسبت. یہ اس لیے یہودی جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا بادشاہ تو مانتے, نبی نہیں مانتے تھے. اور پھر اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے بہت جو ہے صفر عمل کیے اور بہت خراب انہوں نے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے کے کام تو انہوں نے نہیں کیے, نبیوں کی باتیں نہیں مانی, اور کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا پیچھے پڑ گئے اس منتروں کے جو منتر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. آگے اللہ پھر وما کفر سلیمان سے اس کی چوکھوٹ کر رہے ہیں, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور سن لو سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ہے جس کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اللہ نے چوکھوٹ کر دی. ولیکن الشیاطین کفروا, کفر تو ان شیطانوں نے کیا ہے. دیکھیے یہ اللہ نے چوکھوٹ اس لیے کی کہ تورات کے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی نسبت کی تھی. آپ قرآن کریم میں کئی مقامات کو سنیں گے, کچھ جگہ پر اللہ کچھ ایسی چوکھوٹیں کر رہے ہیں, وضاحتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وضاحت اللہ نے کیوں کی؟ دیکھیں یہاں پر بات چل رہی ہے بنو اسرائیل کی, اور بیچ میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چوکھوٹ کی. یہ ضروری تھی اس لیے کہ تورات ان کے بارے میں ہوندی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک موقع پر اللہ نے قرآن میں سورہ قاف میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں میں 6 دنوں میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب, آگے چوکھوٹ کی, اور ہم تھکے نہیں ہیں. اللہ کو یہ چوکھوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ اتنے بڑے قادر و قدرت والے کہ اللہ کو تھاک لگ سکتا ہی نہیں ہے. لیکن تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, تو 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. اللہ تھک گئے, اور اسی لیے انہی مغربی ملکوں کے اندر یہ ویکینڈ کا سلسلہ چلتا ہے کہ بھئی 6 دن کام کرو 7 دن چھٹی. یہ اسی تورات سے چلی آئی ہوئی باتیں ہیں, اور انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. حالانکہ اللہ اس لیے اللہ قرآن میں چوکھوٹ کر رہے ہیں کہ تورات کے اندر جو میرے تعلق سے جو باتیں پھیلی غلط ہیں, وما مسنا من لغوب, ہمیں کوئی تھکان وکان نہیں لگی ہیں, تو ہم نے اپنی حکمت سے جو ہے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنایا ہے. یہاں بھی اللہ نے وہی چوکھوٹ کری, وما کفر سلیمان, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے, کفر تو ان شیطانوں نے کیا ہے. یعلمون الناس السحر, جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب یہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد عراق کے اندر جو بابل نامی شہر تھا اس زمانے کے اندر بھی یہودیوں میں بڑا جو ہے جادو کا رواج چل پڑا تھا. جادو کا حکم کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا.